ہر طاقت انہوں نے استعمال کر لی ہے، اپنی جتنی طاقت تھی انہوں نے پولیس کو بھی استعمال کیا، لیکن لوگوں نے ان کو بتا دیا ہے، پی ٹی آئی کے کارکنان نے، پاکستانی عوام نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس طریقے سے ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ انتہائی بربریت کے ساتھ جو شیلنگ کی گئی ہے، جو واٹر کینن استعمال کی گئی اس میں کیمیکل ملا کر یہاں پر لوگوں کے سانس بند ہو رہے تھے۔ اتنی طاقت کے استعمال کے بعد بھی عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے کہ جس طریقے سے یہ عوام کھڑی رہی ہے، اپنے خان کے آگے ڈٹ کے کھڑی رہی ہے، اور ہر طرح کے ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے خان کا دفاع کیا ہے، اور انہوں نے خان کا جو احسان تھا اس قوم پر اس کو چکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں پاکستان کی عوام کو، پی ٹی آئی کے کارکنان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی عوام، پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ برگر ہیں، ان کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے وہ مظاہرہ کیا ہے جو آج تک پاکستان کی تاریخ، کیا دنیا کی تاریخ میں کسی لیڈر کی حفاظت کے لیے عوام نے اتنے گھنٹے جنگ نہیں کی ہوگی جو پاکستانی عوام نے، جو عمران خان کی عوام نے، جو پی ٹی آئی کے کارکنان نے جو جنگ لڑی ہے اپنے کپتان کے دفاع کی۔ اور ہمارے پاس صرف ہتھیار کیا تھا؟ پانی اور نمک اور ایک یہ کپڑا جس کو ہم گیلا کر کے اس سے ہمیں تھوڑا سا ریلیف ملتا تھا، پانی کے چھٹے۔ اور میں یہاں پہ زمان پارک کی عوام کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے گھروں سے پائپ لگا کر باہر چھوڑ دیے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے لوگوں کی کتنی بری حالت ہو رہی تھی۔ میں نے یہاں پہ خواتین کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، جو بچوں کی حالت ہو رہی تھی، جو خواتین کی حالت ہو رہی تھی، اور اس میں زمان پارک کے عوام نے بھی بڑا ساتھ دیا۔ اور میں پھر سے یہ کہوں گا کہ عوام نے خان سے اپنی محبت کا جو اظہار کیا ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی۔ کیا لگتا ہے خان صاحب اب کوئی ایکشن لیں گے؟ سر خان صاحب انشاءاللہ جب اقتدار میں آئیں گے نا تو خان صاحب اب بالکل چینج ہوں گے۔ وہ جن لوگوں کو آگے یہ ریلیف دیتے رہے یہ ریلیف نہیں دیں گے، اور ہم بھی سارے کارکنان کی خان صاحب سے یہی اپیل ہے کہ ہم یہ کسی کے ساتھ ہم انتقامی کارروائی نہیں چاہتے، لیکن جو لوگ آؤٹ آف وے جا کر آرڈرز کو مانتے ہیں اور اس طرح کا ظلم کرتے ہیں، دیکھیں یہ ساری پاکستانی عوام ہے نا، کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے، اپنی عوام کے اوپر اس طریقے سے ظلم کرنا اس کی کوئی جواز نہیں بنتا۔ لا قانونیت وہ ہر معاملے میں کر رہے ہیں، الیکشن سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں، الیکشن لڑنا نہیں چاہتے، اور اس سے بھاگنے کے وہ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ نکل آئے کہ وہ اس الیکشن سے بچ سکے۔ الیکشن ہو پائیں گے انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کا قانون تو یہی کہتا ہے، اسی قانون کی پاسداری کے لیے ہم جیل میں گئے، ہم آج تک کوئی ذاتی پرچہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم پہلی دفعہ اگر جیل میں گئے ہیں تو قانون کی حکمرانی کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے جیل گئے ہیں۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ قانون جو کہتا ہے، جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، آئین کو چلنے دیں۔ آئین کو جو روندنے والے لوگ ہیں، جو جمہوریت کے علمبردار خود کو کہتے تھے، وہ آج آئین کو پامال کر رہے ہیں۔ آئین تو یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں، جب اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، لیکن یہ اس الیکشن سے بھاگنے کے حربے نکال رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، الیکشن کروانے کے لیے فنڈ نہیں ہے۔ جتنے ایم پی ایس تھے ان کو 40 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے، بعض کو 2 ارب روپیہ دیا گیا ہے، جو حلقوں میں کام کروا رہے ہیں صرف اس لیے کہ شاید ہم ووٹ کے اقتدار بن جائیں۔ ان کاموں کے لیے ان کے پاس فنڈز بھی ہیں، سب کچھ ہے، الیکشن کروانے کے لیے نہ ان کے پاس سیکیورٹی ہے۔ یہاں پر وہ کئی ہزار کی فورس لے آتے ہیں عوام کو مارنے کے لیے، لیکن عوام کو سیکیورٹی دینے کے لیے، الیکشن کروانے کے لیے ان کے پاس فورس نہیں ہے، ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی تو یہ بھاگنے کے طریقے ہیں، تو انشاءاللہ بھاگنے نہیں دیں گے۔